السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من أيام أخر، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، جس کے انتظار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہا کرتے تھے، اور آپ کی امت میں صحابہ کرام ہوں، سلف صالحین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، رمضان کے لیے دعا گو رہتے تھے۔ رجب کے اندر سے ہی، رجب کے مہینے سے بھی اس کی آمد کا انتظار ہو جاتا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس طرح کی دعائیں اسلاف سے منقول ہیں۔ اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں نصیب فرما، اور رمضان کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ یہ رمضان المبارک واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن کریم کے اندر آیا ہے تمام 12 مہینوں میں سے۔ باقی مہینوں کا ذکر تو ہے، اشہر حرم کا ذکر ہے کہ حرمت والے مہینوں کا، لیکن نام اگر آیا ہے تو صرف رمضان المبارک کا۔ اس کو سید الشہور بھی کہا جاتا ہے، یہ تمام مہینوں کا سردار، اس لحاظ سے کہ اللہ نے اس کو قرآن کا مہینہ بنایا، اس کو روزوں کا مہینہ بنایا، وہ روزے کہ جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس مہینے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور خیرات دینے کا مہینہ بھی بنایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سخاوت میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے، سب سے زیادہ آپ کی سخاوت کا ظہور اسی رمضان المبارک میں ہوتا تھا، اور امت کو بھی اسی کی تعلیم دی، اور پچھلی 14 صدیاں اس بات کی شاہد ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس راہ پہ لگایا، امت اس کو لے کے چل رہی ہے۔ آج بھی رمضان میں ہماری مسجدیں بھی آباد، رمضان میں مسلمان کے گھروں سے، چاہے وہ کم تر حیثیت کا بھی مالک ہو، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگاہ کیا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، تم پر ایک بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور جو برکتوں والا ہے، جو رحمتوں والا ہے، جو مغفرت والا ہے، جو جہنم سے خلاصی دلانے والا ہے، جس کے دن کو اللہ نے روزوں کے ساتھ، اور جس کی راتوں کو قیام اللیل اور نوافل کی ادائیگی کے ساتھ خاص کیا۔ وہ مہینہ کہ جو مسلمان کو گناہوں سے پاک کر دے، وہ مہینہ کہ جس کے اندر مسلمان کا دل نرم ہو جائے، وہ مہینہ کہ جس کے اندر مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ مہینہ کہ جس کے اندر سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے یا قرآن کی تلاوت سنے، وہ مہینہ کہ جو سب سے زیادہ نوافل کی ادائیگی جس کے اندر ہوں، وہ مہینہ کہ جس کے اکثر حصے کو عبادت کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ صبح سے شام تک جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، اور آج کل گرمیوں کا موسم، سردیوں کا اختتام، تو 13، کہیں پہ 14، کہیں پہ 15 گھنٹوں کا یہ روزہ
اور باقی 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے باقی بچتے ہیں، پھر ان باقی بچے ہوئے بھی اوقات میں کتنا وقت تراویح کے اندر، فرض نمازوں کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر صرف ہوتا ہے. تو اس لیے 24 گھنٹوں میں زیادہ وقت عبادت کے اندر مسلمان رہتا ہے. اور عبادت کی خوبی یہ ہے کہ وہ عبادت سے متصادم اعمال سے انسان کو بچاتی ہے. اس لیے روزہ دار کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی دھوکہ نہیں دیتا، کبھی بد زبانی نہیں کرتا، کبھی بد نظری نہیں کرتا، بد کلامی نہیں کرتا، گناہ کے کام میں مشغول نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر وہ حقیقی معنوں میں روزہ دار نہیں ہے. پھر وہ بھوکا تو رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، لیکن اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی حاجت نہیں ہے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اسی مہینے کو اللہ نے اپنی پاک کلام کے نزول کے لیے خاص کر دیا. اور یوں تو علماء لکھتے ہیں کہ ساری کتابیں جو اللہ کی طرف سے آئیں وہ ساری الہامی کتابیں اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئیں. لیکن قرآن نے جس مہینے کے اندر قرآن کے نزول کا ذکر کیا ہے وہ رمضان کا مہینہ اور قرآن جیسی عظیم کتاب ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور جس رات میں نازل ہوا اس رات کو 1000 مہینوں کی بے ریا عبادت کی گھڑیوں سے زیادہ قیمتی قرار دیا، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہہ دیا. اور یہ بھی کہ پورے سال میں مسلمان سب سے زیادہ جس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ لیلۃ القدر، یا زیادہ امکان جس رات کا ہوتا ہے وہ 27ویں شب رمضان ہے. اور 27ویں شب رمضان پوری دنیا کی مساجد آباد ہوتی ہیں رات کی گھڑیوں کے اندر. چنانچہ لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں، قرآن کا نزول بھی اسی مہینے میں، تراویح کی عبادت بھی اسی مہینے میں، زکوٰۃ کی ادائیگی بیشتر مسلمان اسی مہینے میں کرتے ہیں. اسی لیے کہ اسی مہینے کے اندر ایک نفل عمل فرض کے برابر ثواب دینے والا ہوتا ہے، اور ایک نفل کئی گنا اجر اور ثواب بندے کو دیتی ہے. تو ہر نیکی کا کام، صدقہ بھی نیکی ہے، زکوٰۃ بھی نیکی ہے. تو گویا وہ زکوٰۃ جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن، روزہ بھی 5 ارکان میں سے ایک رکن، اسی رمضان کے اندر یہ جمع ہو جاتے ہیں. تو بڑی اہم عبادتیں اللہ نے اس کو اسی رمضان کے اندر جمع کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ رمضان یہ انسان کی تربیت کا مہینہ ہے. صبر رمضان سکھاتا ہے، ڈسپلن رمضان سکھاتا ہے، وقت کی پابندی رمضان سکھاتا ہے، سحر گاہی شب بیداری رمضان سکھاتا ہے، اور بن دیکھے خوف خدا رمضان سکھاتا ہے. رمضان بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو چیک کرنے والا نہیں ہے، اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر ایسا موجزن ہوتا ہے کہ آپ پیاس کی حالت میں پانی نہیں پیتے، بھوک کی حالت میں کھانا نہیں کھاتے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ رمضان کی برکات ہیں. تو اس لیے ان کی برکات پھر دیکھیے روزہ انسان صبح سے شام تک رکھتا ہے. افطاری کی گھڑی کو اس گھڑی کے ساتھ مشابہت دی ہے اور برابر قرار دیا ہے کہ مسلمان کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. ایک افطار کے وقت جب وہ سارا دن کا بھوکا اور پیاسا شام کے وقت میں افطاری کرتا ہے تو زبان پر بے ساختہ اس کے اللہ کی تعریف آ جاتی ہے کہ اس نے نعمتیں دی. اور ایک اور خوشی اس کو ملے گی وہ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور رب کی ملاقات قیامت کے دن جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی. چنانچہ وہ بھی خوشی، اور اس وقت اس رمضان کے روزوں کی اجر کی صورت میں جب اللہ سے ملاقات کرے گا اور وہاں سے اللہ کی طرف سے انعام پائے گا، باب الریان میں جنت میں داخل ہوگا، تو
اس کو دنیا کے روزے یاد آئیں گے. جنت اسی مہینے کے اندر سجا دی جاتی ہے. قرآن اسی مہینے کے اندر تلاوت کی بہار دکھاتا ہے. قرآن کے سننے کا مزہ اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے. لہٰذا اس مہینے کو ایسا قیمتی بنائیں. کچھ وقت ہم عبادت کے لیے خاص کر لیں, کچھ وقت دین کی تعلیم کے حصول کے لیے خاص کر لیں, کچھ وقت دینی کتابوں کے مطالعے کے لیے خاص کر لیں, اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے ہمیشہ کے لیے بچانے کا پابند بنا لیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. www.darsequran.com